الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اگر یمسسکم مس کیا تم کو، پہنچا تم کو، کرہن زخم، اگر اے پیغمبر اسلام آپ کو، آپ کی پوری فوج کو تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، فقد یقیناً، مسا یہ پہنچا تھا، القوم کافر قوم کو بھی، کرہن زخم، دکھ، تکلیف، مثلو اس جیسا کافر قوم کو بھی زخم، دکھ، تکلیف پہنچی تھی۔ یہ قرآن مجید میں جب غزوہ احد ہو گیا تھا، پھر یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ تب بھی مسلمانوں کو، سپہ سالار کو، پوری امت مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ اس سے ہم نے سبق لینا ہے، رہنمائی لینی ہے، ہدایات دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے کہ 1 سال پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، وہ کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس میں اللہ رب العزت نے بڑی فتح دی، تھوڑی تعداد آلات اسلحہ بالکل نہ ہونے کے برابر، تو ایک داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ اور اب غزوہ احد میں جب لڑائی ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن آخر پر جا کے وہ درہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ بڑی وضاحت اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں زخم پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا، اور صحابہ بھی بہت زخمی ہوئے، اور 70 صحابہ وہ شہید ہو گئے اس غزوہ احد میں، جس طرح بدر میں 70 کافر شہید ہوئے تھے، اس میں اب ان کے 70 شہید ہوئے ہیں۔ تو جب یہ نا بڑے بڑے جید و جلیل القدر صحابہ، جن میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کے بھی سردار، وہ شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر، جنہوں نے مدینہ میں اسلام سب سے زیادہ پھیلایا، یہاں وہ مبلغ بن کے آئے مدینے میں، اور سب سے زیادہ ان کی وجہ سے یہ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں جلیل القدر یہ صحابہ کے۔ یقین جانے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 2-3 یہ شہادتیں اور لڑائیاں آج جو حدیث بخاری مسلم میں اور مستدرک حاکم میں ہے وہ دیکھیں گے تو پھر ایمان تازہ ہوگا کہ یہ جو اصحاب رسول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے تھے، تو یہ ثابت ہوگا، اور آج ہمارا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اور اگر کفر سے جب بھی مڈ بھیڑ ہو، لڑائی ہو، تو جذبہ ایمانی جو ہوتا ہے نا، صرف اس سے بندہ لڑتا ہے۔ تعداد یہ کام ہونا، اسلحہ کام ہونا، یہ زمرے میں نہیں آتا جب تم اللہ کی خاطر لڑ رہے ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ نا غزوہ بدر میں انہوں نے، یعنی یہ خود بیان کرتے ہیں، واشی جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، بعد میں اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی، اور یہ واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر اصحاب رسول میں آ گئے تھے۔ یعنی عجیب واقعہ ہے۔ یہ جبیر بن مطعم کے غلام تھے، واشی جو ہے یہ ان کا غلام تھا اسلام سے پہلے مکے کے اندر۔
تو جو جبیر ہے اس کے چچا کو یہ حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا۔ تو وہ اس وقت جبیر نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا، میں نے ان کا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ اس نے وحشی جو اس کا غلام تھا اسے یہ ٹارگٹ دیا کہ اگر تو میرے چچا کے قاتل حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو آزاد ہے، یہ تیرا انعام ہے، کوئی پیسہ نہیں، غلامی سے تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی کہتے ہیں مجھے یہ بہت بڑی نعمت لگتی تھی، جب لوگ عہد کے لیے نکلے میں نے بھی اپنا نیزہ اور تلوار اس کو زہر میں بجھا لیا تھا کہ اتنا سا بھی کونا لگ جائے تو زہر اندر سرید کر دے۔ کہتا ہے میں جا کے غزوہ احد میں جب لڑائی شروع ہوئی تو ایک چٹان کے نیچے میں نے طاق لگا کے بیٹھ گیا کہ چونکہ مجھے زیادہ ملنی تھی صرف حضرت حمزہ جو ہیں ان کو شہید کرنے کی۔ کہتا ہے پھر نہ ایسا وقت آ گیا، حدیث لمبی ہے، کہ وہ لڑائی کرتے 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 میری رینج میں آ گئے، چونکہ میں تو چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، طاق لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب وہ بالکل حضرت جو حمزہ ہے میری نشانے پہ آ گئے تو میں نے طاق سے جو تیر زہر میں بجھایا ہوا تھا وہ میں نے چلا دیا اور سیدھا ان کو ناف کے نیچے لگا اور وہ پار ہو گیا، اسی تیر سے وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ تو میں بہت خوش ہوا۔ اور دشمنی کی عادت یہ تھی کہ جو ابو سفیان تھا اس وقت جو کافروں کا سردار تھا، اس کی بیوی ہندہ، چونکہ اس کا چچا بھی اس کا باپ بھی غزوہ بدر میں قتل ہو چکے تھے، تو وہ پھر بھاگی اور اس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا اور ان کے کلیجے کو نکالا اور کلیجہ منہ میں چبانے لگی، نگل تو نہ سکی۔ اس حد تک وہ اپنی دشمنی کی آگ جو غزوہ بدر میں وہ مرے تھے اس کو وہ بجھا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ تو جب یہ نہ چونکہ 70 صحابہ شہید ہوئے تو مدینے میں کوئی بھی انصار کا ایسا گھر نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد اس غزوہ احد میں شہید نہ ہوا۔ وہی صورتحال بنی جو بدر میں ان کی بنی تھی۔ تو جب آپ مدینے آئے تو ہر گھر میں قرآن مچا ہوا تھا۔ اس وقت تک یہ میت پہ رونا، یہ بین کرنا کوئی ابھی حکم نہیں نازل ہوا تھا، تو ہر گھر میں خواتین بین کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، پھر یہ الفاظ نکلے ہائے میرے حمزہ کے لیے تو رونے والیاں بھی کون نہیں ہیں، چونکہ ان کی ساری خواتین مکے میں تھیں، وہ مہاجر تھے، ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے، ایک خاتون بھی، ان کی ایک بہن تھی۔ تو جب انصار نے یہ سنا جملہ تو پھر وہ اپنے گھروں میں گئے، خواتین سے کہا جاؤ حضرت حمزہ کی بہن صفیہ سے بھی جا کے تعزیت کرو، ان پہ بھی رو۔ تو پھر انصار کی خواتین آئیں، یعنی اتنا سخت یہ معاملہ تھا۔ اور دوسرے جو ہے حضرت مصعب بن عمیر بڑے جید جلیل القدر صحابی تھے، تو وہ بھی جب شہید ہو گئے نا تو یہ حضرت ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص، ایک دن روزے کے لیے افطاری ان کے آگے رکھی تو وہ 2-3 کھانوں پر تھی، کھجور کے ساتھ سالن بھی تھا۔ تو کہتے ہیں وہ رونے لگ گئے، اتنا روئے، انہوں نے کہا مجھے یہ یاد آ رہا تھا مصعب بن عمیر، احد میں وہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے بہت ہی بہتر تھے، مجھ سے بہت بہتر تھے، اس وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، آج کتنا کچھ میرے سامنے ہے۔ یعنی نعمتیں دیکھ کے وہ حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں حال یہ تھا کہ جب مصعب بن عمیر کو کفن کی چادر ان کے اوپر ڈالی گئی تو جب ہم ان کے چہرے کو ڈھانپتے تھے تو ان کے پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور جب پیروں کے اوپر چادر کرتے تھے کفن کی تو ان کا منہ ننگا ہو جاتا تھا۔ تو وہ مجھ سے بہت ہی بہتر تھے، ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ان کی ہچکی بند کی اور رونے لگ گئے، اور کہتے ہیں آج یہ نعمتیں ہمارے سامنے افطاری کے لیے، تو اتنا روئے کہ پھر انہیں کوئی چیز نہ کھائی۔ اور اسی طرح یہ حضرت انزلہ کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ سب سے آگے نہ شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی جو صحابہ تھے پاس کہتے ہیں انزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، ذرا اس کی بیوی سے ان کے حالات پوچھیے۔ تو جب پوچھا گیا تو ان کی بیوی نے کہا ہاں ابھی انہوں نے مباشرت مکمل کی تھی، غسل ان پر واجب تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہنچی کہ آؤ نکلو یہ احد کی طرف، تو وہ پھر اسی حالت میں نکل گئی، انہوں نے ذرا بھی غسل نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو فرشتے غسل تبھی دے رہے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے یہ ایمان کے واقعات تھے۔ یہ جید جو صحابہ ہیں
ان میں ایک آخری پھر حدیث بخاری کی یاد آئی ہے، حضرت جو ہے نا یہ ایک عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص، یہ دونوں بھی بڑے جرنیل ٹائپ لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب غزوہ بدر شروع ہوا نا تو ہم تھوڑا سا الگ ہو کے، تو میں نے کہا میں یہ سنت ہے، میں دعا کروں گا اللہ سے، آپ نے آمین کہنا ہے جو دل میں دعا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے حضرت سعد نے، وہ کہتے ہیں اے اللہ پاک، یہ آج میرا جو سب سے طاقتور کافر ہے نا اور سب سے زیادہ غصے والا، اس سے میرا سامنا ہو اور خوب لڑائی ہو، میں بھی ڈٹ کے لڑوں، اتنا لڑوں کہ آخر پہ تو مجھے فتح دے اور میں اس کے سار کو قلم کر دوں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا آمین۔ اب عبداللہ بن جاش ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، جو سب سے طاقتور کافر ہے میرا اس سے ٹکرا کر دے اور میں شیر کی طرح ڈٹ کے لڑوں اور لڑتے 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 میں شہید ہو جاؤں اور وہ میرا ناک اور کان کاٹ دے، تو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ مجھے پوچھے تیرا ناک اور کان کدھر ہے، تو میں کہوں یا اللہ تیری راہ میں میں نے میرا وہ کٹ گیا تھا، تو اللہ کہ تو نے سچ کہا ہے، جا تیرا بیڑا پار تجھے میں نے بخش دیا۔ تو انہوں نے کہا آمین۔ اب وہ نا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب یہ لڑائی ہوئی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، میرے سے ان کی دعا آگے نکل گئی، کیونکہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن جاش شہید ہو چکے ہیں اور ایک رسی کے ساتھ ان کا ناک اور کان لٹکا ہوا ہے، یعنی اس جذبے کے ساتھ نہ وہ لڑے۔ تو اللہ رب العزت یہ اشارہ دے رہے ہیں آئندہ زندگی میں بھی کفر سے تمہاری لڑائی ہو جائے تو تم نے کیا ہے تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو ڈٹ کے صبر کے ساتھ، صبر ہوتا ہے مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنا، اور اس راہ میں جتنی مصیبتیں ہیں وہ برداشت کرتے جانا، لیکن قدم کو آگے بڑھانا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ قرآن میں صبر ہے۔ تو یہ آج پھر شاید آئے گا این یمسسکم کرہن، ان اگر یمسسکم پہنچا تم کو کرہن زخم، دکھ، شکست، سب اس کے معنی ہوتے ہیں، تکلیف لفظی معنی زخم ہوتا ہے، فقد یقیناً مسا پہنچا ہے القوم کافر قوم کو کرہن زخم مثلو اس جیسا، اس کے دو مطلب ہے، جب جنگ میں شروع میں تمہیں فتح ہوئی ان کے بھی بڑے زخمی ہوئے ہیں، ان کے بھی 2-4 قتل ہو گئے، تو غزوہ بدر میں پہنچے تھے تو ان کو بھی پہنچے ہے زخم۔ اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ یہ الایام، یہ دن ہے، الایام قرآن میں آئے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یادگار دن جن میں بڑے بڑے عبرت ناک واقعات ہوئے، وہ ہے یہ تِلْكَ الایام، یہ جتنے بھی دن ہیں نداولھا، ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں سائیکل کے پہیے کی طرح، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی زخم کبھی فتح، یہ ساری چیزیں نداولھا ہم پھیرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بین الناس، لوگوں کے درمیان میں ان کو پھیرتا رہتا ہوں تاکہ خوشی غم کے سارے ذائقے چکھو۔ وَلِيَعْلَمَ، اور یہ اس لیے کیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللہ، کہ اللہ کو علم ہو جائے، اس کا مطلب ہے اللہ کو علم ہے لیکن لوگوں پر بھی ظاہر ہو جائے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، وَلِيَعْلَمَ تاکہ جان لے اللہ الذین آمنوا ایمان والوں کو، کتنے سچے سچے ایمان والے ہیں وہ بھی چھاڑنے میں اوپر آ جائے، درمیانے ایمان والے ڈرنے والے وہ بھی، اور منافق بھی چھان کے ادھر رکھ دے۔ یہ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللہ، اللہ جان لے، اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اللہ ظاہر کر دے، الذین آمنوا ایمان والوں کو کون جان دے کے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں، دین حق کو بچاتے ہیں، وَيَتَّخِذَ، اور اللہ کہتا ہے بنا دوں میں، یہ اس لیے لاتا ہے اس میں کہ بناؤں، منکم تم میں سے شہداء، کچھ لوگ مقام شہادت کو پہنچ جائیں اور اللہ کے ہاں وہ جو شہادت کے مرتبے ہیں وہ پا جائیں، یہ اس لیے جنگ اور اللہ سخت آتے ہیں، شکست ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ واللہ اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا الظالمین ظلم کرنے والوں کو، عدل کے خلاف جو زید ہے ظلم، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا یہ شکست کیوں ہوئی یہ بھی اللہ کہتا ہے والی یماحسا، وا اور لی ضرور، یماحسا یہ تمحیص لفظ ہے، ہم بولتے ہیں بحث اور تمحیص، بحث ہوتا ہے قریدنا کسی چیز کو،
عربی کے لفظ ہیں. تمیز ہوتا ہے الگ الگ کر دینا، خالص کرنا. خاص طور پہ سنیارا سنار جو ہے جب سونے کو بھٹی میں رکھتا ہے نا، آگ لگاتا ہے، اس میں سے اب میل نکل رہی ہوتی ہے، اس کو تمیز کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بھی مومنوں کی میل نکال کے جو چھوٹی موٹی کمزوری ہے ان کو خالص کر دوں. جب تک بندے پہ ازمائش نہیں آتی، جب تک بندے پہ سختی نہیں آتی، کھرے اور کھوٹے کا پتہ نہیں چلتا. کھرے کھوٹے کی، سچے سچے کی، بلند اور کمزور کی شناخت تب ہوتی ہے جب آگ کی بھٹی میں رکھا جائے، جب سخت ازمائش آ جائے. اس وقت کون اللہ کے راستے میں ڈٹا رہتا ہے؟ پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہو کے سارے تیر اپنے سینے اور ہاتھ پہ کون لیتے ہیں؟ یہ ازمائش اس لیے ہوتی ہے کہ خالص کر دے. والے یما ہی سا صلاح کہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے، خالص کر دے، الگ الگ کر دے. تینوں اس کے معنی ہیں. الذین آمنوا، ایمان والوں کو. کہ خالص بھی دیکھیں یہ غزوہ احد ہوتا گیا، سب سے پہلے 300 بھاگے، وہ منافق ہو گئے، پتہ چل گیا. یہ جو بنو سلمہ بنو حارثہ ہیں ان کے دل میں کمزوری آئی، تو جب سخت جنگ ہوئی اور شکست ہوئی تو بہت سارے صحابہ دل چھوڑ چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے. اگلی آیت زیادہ وضاحت کرے گی. تو اللہ رب العزت نے دیکھ لیا کہ کون کون کس درجے پہ جاتا ہے. یہ والی یومائی صلاح، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کرے، الگ الگ کر دے. الذین آمنوا، ایمان والوں کو. وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے. الکافرین، کافروں کو. جب بندہ بھٹی سے گزر کے کندن بنتا ہے نا، پھر اگلی لڑائی میں کفر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ 4-5 لڑائیوں کے بعد فتح مکہ پہ کفر مکمل ختم ہو چکا تھا. تلوار لے کے سامنے آنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی. یہ اللہ کہتا ہے درجہ بہ درجہ میں آپ کو شکست دے کے مضبوط کرتا ہوں، خالص کرتا ہوں. والے یومائی صلاح الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو خوب خالص کر دے، پاک کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے. اور یہ آگے اللہ اور بڑی پیاری بات، آج بھی یہی حساب ہے تمہارا. جب جنگ ہو جائے تو تم نے ڈٹنا ہے اور برداشت کرنا ہے. ساتھ اللہ کہتے ہیں ام کیا اسیب تم، اسیب اصحاب لگا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے. تم نے کیا، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت، جنت میں، کہ ٹھنڈی سڑک ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں چلتے چلتے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ سمجھ رکھا ہے. اللہ کہتا ہے ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ حساب لگایا ہوا ہے اپنے دل میں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور یہ صرف کہہ دینا ہی کافی ہے اور تم ٹھنڈی چھاؤں میں چلتے چلتے جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ یہ تمہارا حساب غلط ہے. عام حساب تم، کیا تم نے یہ حساب لگایا ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو گئے الجنت، جو قیامت والے کے بعد وہاں باغات ہیں ان میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں. ولما، وا اور لام نہیں، ما جو، اور نہیں جو، یعلم اللہ، اللہ نے ابھی جانا، اللہ نے ابھی نہیں اظہار کیا. یعلم ہوتا ہے جاننا بھی، اور اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے نا. لوگوں کے علم میں بھی آ جائے کہ کون ڈٹا، کون بھاگا، کون الگ ہو گیا. یہ ہے ولما یعلم اللہ، اور ابھی اللہ نے نہیں جانا، اللہ نے کوئی ابھی علم نہیں ہوا، یعنی لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا. الذین جاہدوا، وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، منکم، تم میں سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، وہ بھی نتر کے سامنے آ جائے. اس لیے ذرا شکست والا پلڑا ہوا ہے کہ جہاد کرنے والے آگے بھاگتے ہیں کہ پیچھے بھاگتے ہیں. وَيَعْلَمَ، اور جان لے اللہ الصابرین، صبر کرنے والوں کو. اس کا ترجمہ 2 طرح کیا جاتا ہے، یہ ولما یہاں بھی آتا ہے، ولما یعلم الصابرین، اور ابھی اللہ نے صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانچا. تو دوسرا ہوتا ہے اللہ کو علم ہو جائے، اللہ جان لے صبر کرنے والے کون ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ جو جنت ہے یہ زبانی کلمہ زبان سے کہنے سے نہیں بلکہ عمل سے لینی پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے حدیث ہے، فرماتے ہیں دشمن سے یہ جنگ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. خود نہیں جنگ کی طلب کرنے، نہ موت کی طلب کرنے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی ہے.
ہاں اگر دشمن جنگ پہ اتر آئے یعنی جنگ کر دے تم سے، پھر یاد رکھو اتنا ڈٹ کے صبر والا لفظ آتا ہے، تم نے ڈٹ کے مشکلات کا سامنا کرنا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہوتی ہے، یعنی خود نہیں پہل کرنی، دفاع کرنا ہے، لیکن دشمن آ جائے تو پھر جو ڈٹ کے پورا دشمن سے ڈٹے گا تو جنت پھر تلواروں کے سائے کے نیچے ہوتی ہے۔ یہی ہمیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے کیا تم نے حساب لگایا ہوا ہے انتا دخل الجنت، کہ آپ صرف جنت میں کلمہ پڑھنے سے چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ نے زبانہ ہے، جو تم نے اللہ سے لا الہ الا اللہ کہہ کے وعدہ کیا ہے نا، وہ اللہ نے پرکھنا ہے کہ تم اس میں کتنے سچے ہو، کیا تمہارا یہ معاہدہ تمہارا جان دل روح مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو۔ تو وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی اللہ نے زہر نہیں کیا الَّذِينَ جَاهَدُوا، ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں جہاد کرنے والے ہیں، مِنْكُمْ تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بھی ابھی نہیں جانا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً کون تھے تم تمنونا، تمنا کرتے، تم تو تمنا کر رہے تھے، تم تو خواہش کر رہے تھے، الموت، موت کی، تم تو موت کی خود تمنا کر رہے تھے، من قبلی، اس سے پہلے، ان تلقوا، تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے، تلقوا موت سے ملاقات ہونا، یعنی موت سے ملنے سے پہلے، ملاقات سے پہلے تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے۔ یہ اشارہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے بلایا تھا نا کہ یہ ہم جنگ مدینے میں رہ کے لڑیں یا باہر میدان میں، تو جو نوجوان لوگ تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، انہوں نے ڈٹ کے کہا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم کفر سے ٹکرانا چاہتے ہیں، اس لیے میدان میں جنگ ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ہم نے شہید ہونا ہے، جان دینی ہے، موت کی تمنا کر رہے ہو، تو جب موت والا معاملہ ہو گیا، اب تمہاری موت سے ملاقات ہو گئی ہے تو ہم نے موت کو دیکھا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ، یقیناً کون تم تھے تمنونا، خوب تمنا کر رہے تھے، الموت، موت کی، اللہ سے ملاقات کی تم تمنا کر رہے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس موت سے ملاقات کرو، اس سے پہلے کر رہے تھے، فقد، یقیناً، رأیتموہ، رأیتموہ، تم دیکھ چکے ہو اس موت کو۔ یہ وہی ہے ارائیت الذی، کیا تو نے دیکھا ہے، یہ ارائیتا، لم ترا، لم یرا، یہ رائیتا، یہ رویت لال کمیٹیاں بولتے ہیں، رویت جو دیکھتی ہے، چاند کو دیکھنے والی رویت لال کمیٹی، وہی یہ لفظ ہے۔ یقیناً رأیتموہ، تم اس موت کو اب دیکھ چکے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم نے تنظرون، اپنی نظروں سے دیکھی ہے، یعنی غزوہ احد میں تو یہ حالات ہو چکے تھے نا کہ وہ ہر کوئی ایسے جیسے موت سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے گھوڑوں کا حملہ ہوا، یہ پہلے ہی مالک نعمت میں لگے ہوئے تھے، تو پھر پورا موت کا منظر ہر ایک نے دیکھا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، یقیناً تم اس موت کو دیکھ چکے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم نے تنظرون، اپنی ظاہری نظروں سے دیکھا ہے اس موت کو۔ تو سنیں پھر، وَمَا مُحَمَّدٌ، اور ما نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، الا رسول، سوائے ایک رسول کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک رسول ہیں، تمہاری طرح انسان ہے، رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، آپ زخمی ہوئے، بے ہوشی ہوئی، تو دشمن نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا ہے، تو حضرت عمر جیسے صحابی بھی اور کچھ جو نئے تھے، تو ایک بار ان کے دل میں اتنا دل کمزور ہوا کہ انہوں نے تلوار بھی پھینک دی، انہوں نے کہا جن کے لیے لڑ رہے تھے اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے چاند صحابہ کے ذہن میں ڈالی، انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ جن کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے اگر وہ شہید ہو گئے تو ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ شہید ہو جائیں۔ اس جوش سے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھنے کے اوپر بیٹھ گئے، انہوں نے واضح لگا دی کہ انا ابن عبد المطلب، انا صادق، میں سچا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں زندہ ہوں۔
تو پھر آپ کے آس پاس پھر لوگ اکٹھے ہوئے. تو گویا یہ جو بد دل ہونا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے, تو اللہ وہ کہہ رہے ہیں وما محمد, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی الا رسول, سوائے رسول کے وہ ایک رسول ہے. اور بڑی پیاری آیت ہے, قد بے شک خلت گزر چکے ہیں, من قبل ہی آپ سے پہلے, الرسل بڑے رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, وہ بھی دنیا میں آئے تھے, وہ بھی فوت ہو گئے, ان پہ بھی موت آئی ہے, وہ بھی اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں, پھر ان کی جگہ نئے رسول آئے ہیں. اس طرح یہ بھی رسول ہے. اللہ کے سوا باقی سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, لہذا یہ انسان ہے, صرف رسول اللہ نے بنائے ہیں. اگر وہ دنیا, آگے اللہ بتاتا ہے آفا ان, کیا فا پاس ان, اگر ماتا وہ انتقال کر جائیں, وہ فوت ہو جائیں, پس اگر وہ فوت ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں وہ فوت ہو جاتے ہیں, او قتیلا یا قتل ہو جاتے ہیں دشمن کی وار سے, پہلے بھی بڑے نبی قتل ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اگر وہ انتقال کر جائیں, ماتا فوت ہو جائیں, او قتیلا یا وہ قتل بھی ہو جائیں, انقلاب تم, انقلاب پھر جاؤ گے تم اللہ آقابکم, عقب کہتے ہیں ایڑی کو, تب ہم کہتے ہیں پیٹھ پھیرنا, پھر تم ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے. اللہ کہتا ہے صحابہ سے کہ رسول لڑتے لڑتے فرض کریں یہ انتقال کر جاتے ہیں, یہ قتل ہو جاتے ہیں, تو تم ان کے لیے لڑ رہے ہو, تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو, تم دین کے لیے لڑ رہے ہو, تمہیں پھرنا نہیں چاہیے. پہلے بڑے نبی آئے وہ چلے گئے, لہذا تمہارا مقصد جنگ میں اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ادھر یہ یاد آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت بھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا, جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا میں سارا قلم کر دوں گا. غم کا وہ جذباتی طرز کے تھے, تو ادھر بھی جب خبر سنی تو انہوں نے کہا کیا لڑنا ہے, جذباتی تھے. لیکن امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نا تو صدیق اکبر مدینے سے باہر تھے, کسی کام گئے ہوئے, انہوں نے خبر سنی, وہ فوراً آئے. صحابہ مسجد نبوی میں بڑے غمناک بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ عمر یہ کہہ رہے تھے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید فوت ہو گئے تو میں سار قلم کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے اجرے میں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا, بوسہ دیا اور رونے لگ گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت کا آپ نے ذائقہ چکھ لیا ہے, اب آپ پر کبھی دوبارہ موت نہیں آئے گی. یعنی جس طرح بندہ فوت ہو جاتا ہے دوبارہ موت نہیں, دوبارہ زندہ ہی ہونا ہے نا. تو یہ کہہ کے پھر آپ مسجد نبوی میں گئے, تو جب آپ ممبر پہ چڑھے تو سارے صحابہ بیٹھ گئے, عمر فاروق بھی بیٹھ گئے. اس وقت انہوں نے جو پہلا جملہ بولا, انہوں نے کہا دیکھو جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے, من کانا یعبد محمد, ٹھیک ہے نا, فقط ماتا, وہ تو فوت ہو گئے. من کانا یعبد اللہ, جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ جو ہے نا وہ حی القیوم ہے, اس کو کوئی کبھی موت نہیں آنے. تو اس وقت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سمجھا یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. وہ اتنا بول کے انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی جو یہ آئی ہے, وما محمد, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا رسول, مگر اللہ کے رسول ہے. آپ کی طرح انسان ہے, اللہ نے ان کو رسالت دے دی ہے, ان پر بھی موت آنی ہے. قد خلت, اور گزر چکے ہیں, من قبل ہی, آپ سے پہلے, الرسل, رسول کی جمع ہے, بہت سارے رسول پہلے بھی گزر چکے ہیں. آفا ام ماتا, آفا ان, پس کیا, ماتا, اگر وہ مر جائیں, اگر وہ فوت ہو جائیں, انتقال کر جائیں, پردہ پوشی کر جائیں, دنیا سے چلے جائیں, جس کے لیے آپ موت کا لفظ بولتے ہیں, روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہو جائے, او قتیلا, یا وہ قتل ہو جائیں, انقلاب تم, وہ لوگوں کیا تم پھر جاؤ گے, اللہ آقابکم, اپنی ایڑیوں کے بال تم فوت ہو پھر جاؤ گے. تو اللہ کہتا ہے سنو پھر, ومن, جو بندہ بھی ینقلب پھر گیا, اللہ آکے بے ہی, اپنی ایڑیوں پر, جس بندے نے بھی پیٹ پھیر لی, یعنی اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے, جو بھی پیٹ پھیر گیا, فلیں یضر اللہ, فلان پس ہرگز نہیں, یضر, وہ نقصان کرے گا,
اللہ اللہ کا شیء ذرا بھی، وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ اس لیے وسا یجزی، وا اور سین ان قریب، یجزی بدلہ دے گا، جزا دے گا اللہ اللہ، الشاکرین شکر گزاروں کو، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی قدر و قیمت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ ان کو ان قریب بہت بڑا بدلہ دے گا۔ لہذا یہ آئندہ بھی یہ خبر پہنچے یا آپ دنیا سے چلے جائیں، اگر ان کو زخم آئے ہیں تو یہ پیغمبر اسلام ہے، اللہ نے ان کے مقام کو اور بلند کیا ہے۔ بندہ مومن پہ جتنی تکلیفیں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ تکلیف لمبی بھی ہو جائے، اللہ کی راہ میں صبر کرو، زبان سے ناشکری کے کلمات نہ کرو، تو بعض اوقات وہ سارے گناہ بندے کے جھڑ جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے پاک ہو کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک سیکنڈ میں ذرا تیز دہرانا چاہتا ہوں، مجھے بھی عادت نہیں بن رہی۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر مس کیا ہے تم کو، زخم نے پہنچا ہے تم کو زخم، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، تو پہنچ چکا ہے کافر قوم کو بھی اس جیسا زخم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ جو دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، اس لیے گھماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ کہ اللہ جان لے، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو بھی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ اور بنا دے تم میں سے شہید بھی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، وَلِيُبَيِّنَ اللَّهُ تاکہ اللہ خالص کر دے، الگ الگ کر دے، الذین آمنوا ایمان والوں کو بھی درجہ بدرجہ، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا کے رکھ دے۔ ام حسبتم کیا تم نے یہ حساب لگایا ہوا ہے، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے لڑائی کے بغیر ہی؟ نہیں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ اور نہیں ابھی اللہ نے ظاہر کیا، الذین جاہدوا جہاد کرنے والوں کو بھی، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اللہ جان لے صبر کرنے والوں کو بھی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تحقیق تھے تم، تمنون الموت موت کی بڑی تمنا کر رہے تھے، من قبل اس سے پہلے، غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے تم موت کی شہادت کی تمنا کر رہے تھے، ان تلقوہ کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے، فقد رأیتموہ بے شک تم نے اب اس کو دیکھ لیا ہے موت کو، وانتم تنظرون اور تم اس کو اپنی نظروں سے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک رسول کے کچھ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت بے شک گزر چکے ہیں، من قبل ہی آپ سے پہلے بھی، الرسل بہت سارے رسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، قرآن میں ان کے نام آئے ہوئے ہیں، اللہ نے نام لے لے کے بتایا، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے موسیٰ علیہ السلام سارے گزر چکے ہیں۔ افَإِن مَاتَ پس اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل ہو جائیں، انقلبتم کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل تم پھر جاؤ گے دین سے، وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو کوئی پھر جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑی کے بل پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا پس وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا بول بالا ہو کے رہے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ اور ان قریب اللہ جزا دے گا، بدلہ دے گا بہت اچھا، الشاکرین قدردانوں کو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے جو شاکر لوگ ہیں، اللہ ان کو بہت بڑا بدلہ دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔